بیٹا بیٹی کے لیے زیادہ محبت ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے زیادہ محبت ہے؟ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ جواب دیجئے، کس کے لیے؟ ہمارے دل میں اپنی اولاد کے لیے زیادہ محبت ہے آج کی ڈیٹ میں، یا اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے زیادہ محبت ہے؟ بتائیے، ہے؟ جواب نہیں دے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ آپ کے دل میں بیٹا بیٹی کے لیے زیادہ محبت ہے۔ میں سمجھاؤں کیسے؟ چلیے میں سمجھاتا ہوں۔ ابھی آپ جلسہ سن کر گئے، 1 بجے میں ختم کیا، 1:30 بجے آپ گھر میں جا کر سو گئے، اسی بیچ 4:30 بجے یا 5 بجے آپ کے مسجد سے مؤذن صاحب کے اذان کی آواز آپ کے کانوں میں آنے لگی، آپ جلسہ سن کر گئے، ابھی آپ لیٹے، ابھی آپ سکون کی نیند آئی نہیں کہ مؤذن صاحب کے اذان کی آواز آپ کے کانوں میں آنے لگی، اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ بیدار ہو گئے، آپ جاگ گئے۔ اس لیے جاگ گئے کیونکہ آپ کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، مسجد میں جا کر مجھے نماز ادا کرنی ہے۔ آپ اٹھے، اسی بیچ مؤذن صاحب نے پھر آواز لگائی، حی علی الصلاۃ، کہ لوگوں اٹھو نماز کے لیے آؤ، الصلاۃ خیر من النوم، اس لیے کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ آپ جلدی جلدی اٹھے، وضو بنائے، کپڑا پہنے، ابھی مسجد میں آپ آنے ہی والے ہیں، گھر سے 1 قدم آپ نے باہر رکھا، اس لیے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ کے دل میں پھر خیال آیا کہ میرا 20 سال کا بیٹا، میرا 25 سال کا بیٹا بھی کمرہ میں سویا ہوا ہے۔ میرے بھائی، آپ تو نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن 20 سال کا 25 سال کا بیٹا ابھی کمرہ میں سویا ہوا ہے۔ آپ کے دل میں یہ خیال آیا، باپ ہونے کے ناطے میرے اوپر یہ ذمہ داری ہے، میری یہ رسپانسبلٹی ہے، اگر آج میں نے اپنا بیٹا کو نہ جگایا تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں کھڑا کر کر مجھے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آپ اپنا بیٹا کے پاس، یعنی وہ جس کمرہ میں جس روم میں سویا ہوا تھا، آپ اس کے پاس گئے، آپ نے دستک دی، آپ نے آواز دی، دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن اندر سے بیٹا کا کوئی جواب نہ آیا۔ آپ کے دل میں یہ خیال آیا، میرا بیٹا ابھی IAS کی تیاری کر رہا ہے، میرا بیٹا ابھی IPS کی تیاری کر رہا ہے، میرا بیٹا ابھی گورنمنٹ جاب پانے کی تیاری کر رہا ہے، میرا بیٹا کا سامنے ابھی 10th کا ایگزام ہے، مدھیمک کا ایگزام ہے، 12 کا ایگزام ہے، دیر رات تک پڑھا ہوگا، ابھی نیند پوری نہیں ہوئی ہوگی، اور پھر میرا بیٹا کو صبح ہو کر اسکول بھی جانا ہے، کالج بھی جانا ہے، یونیورسٹی بھی جانا ہے، ان کو کوچنگ سینٹر کے لیے بھی جانا ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، بیٹا کو سوئے رہنے دو، میں ہی نماز پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہوں۔ او مسلمانوں، آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلے آئے، آپ کا بیٹا سویا رہ گیا، اس لیے سویا رہ گیا کیونکہ صبح ہو کر آپ کا بیٹا کو اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے۔ او لوگوں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہے۔ اگر سچ میں آپ کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اپنی اولاد سے زیادہ محبت ہوتی، آپ یہ نہ دیکھتے آپ کا بیٹا اسکول جائے گا یا کالج جائے گا یا یونیورسٹی جائے گا، آپ یہ دیکھتے کہ میرا بیٹا ابھی 10 سال کا ہو چکا ہے، میرا بیٹا 15 سال کا ہو چکا ہے، اس کے اوپر نماز فرض ہو چکی ہے، پہلے اس کو نماز پڑھنی پڑے گی، پہلے اس کو مسجد میں جا کر نماز ادا کرنی ہوگی، پھر وہ صبح اسکول جائے گا یا کالج جائے گا یا یونیورسٹی جائے گا۔ آپ یہ دیکھتے کہ چلو بیٹا کو بھی ساتھ میں لے کر نماز پڑھائے، آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کا بیٹا صبح اسکول جائے گا یا کالج جائے گا۔ تو پتہ بات بالکل صاف ہے، ہمارے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ اپنی اولاد کے لیے محبت ہے۔ کیوں معلوم ہے؟ چلیے اس بات کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں آج ایک باپ کی سوچ، ایک باپ کی مینٹیلیٹی کیا ہے معلوم ہے؟ ایک باپ کی سوچ اور مینٹیلیٹی یہ ہے کہ اگر میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، اگر میرا بیٹا انجینئر بنے گا، اگر میرا بیٹا IAS بنے گا، IPS بنے گا، تو میرا بیٹا کو کامیابی مل جائے گی، اس کے لیے جو کرنا ہے کرو۔ ٹھیک ہے بھائی، اس قوم کو اگر عالم کی ضرورت ہے، اس قوم کو اگر حافظ قرآن کی ضرورت ہے، تو اس قوم کو IPS کی بھی ضرورت ہے، اس قوم کو ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، اس قوم کو انجینئر کی بھی ضرورت ہے۔ بات کو غور سے سنیے،
بیٹا کو ڈاکٹر بنائیے، بیٹا کو انجینئر بنائیے، لیکن میرے بھائی آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کا بیٹا انجینئر بن گیا تو کامیاب ہو گیا۔ اصل میں یہ کامیابی نہیں ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیابی تو اس میں ہے کہ آپ کا بیٹا دنیا میں رہ کر دنیا کی تیاری کرے، IAS IPS ڈاکٹر بنے، لیکن وہ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے، اسی میں ان کے لیے کامیابی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہمارے سماج میں کتنے ایسے باپ ہیں چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کر ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، چائے پی رہے ہیں اور اپنی بیٹی کو لے کر پراؤڈ فیل کر رہے ہیں، میری بیٹی ابھی ڈاکٹر بننے والی ہے، تیری بیٹی کیا کر رہی ہے؟ میری بیٹی ابھی اس سال IPS بننے والی ہے، میری بیٹی ایگزام میں ٹاپ کی ہے، ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں۔ لیکن وہ باپ کتنا بے حس باپ ہے، وہ باپ کیسا باپ ہے کہ چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کر ایک طرف اپنی بیٹی کو لے کے پراؤڈ فیل کر رہا ہے کہ میری بیٹی IPS بن رہی ہے، لیکن دوسری طرف اس باپ کو اس بات کا احساس نہیں، اس باپ کو ذرہ برابر بھی اس کا پچھتاوا نہیں کہ ایک طرف بیٹی فر فر انگلش بول رہی ہے، دوسری طرف بیٹی کو نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ ایک طرف بیٹی IPS میں ٹاپ ڈاکٹر، دوسری طرف بیٹی کو نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں۔ میرے بھائی میں نے عورت کے اوپر یعنی باپ کی ذمہ داری کے اوپر ایک بیان ہے، یوٹیوب پر کبھی سن لینا، میں نے کہا تھا کہ ایسے باپ کو پراؤڈ فیل نہیں بلکہ ایسے باپ کو چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ بات کہاں سے نکلی؟ ہمارے دل میں اولاد کے لیے محبت ہو، لیکن اولاد سے بھی بڑھ کر اگر کسی کے لیے محبت ہو تو وہ اللہ اور اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت ہو۔ ایک واقعہ بتاؤں، ایک واقعہ سنتے جائیے اس پر۔ حضرت ابوبکر صدیق، آپ سب نے ان کا نام سنا ہوگا، نبی کے سسر بھی ہیں۔ اور لوگوں غزوہ بدر کا موقع ہے، غزوہ بدر کے موقع پر یعنی مسلمان مشرکوں کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق مسلمان ہیں، ان کا ایک بیٹا ہے، بیٹا کا نام عبد الرحمن ہے، باپ مسلمان بیٹا مشرک، باپ مسلمانوں کی طرف سے جنگ لڑ رہا ہے اور بیٹا مشرکین مکہ کی طرف سے جنگ لڑ رہا ہے۔ معاف کرنا ابھی بھی عبد الرحمن اسلام قبول نہیں کیا ہے، بعد میں جا کر اسلام قبول کرتے ہیں۔ جب جنگ ختم ہو جاتی ہے کچھ دنوں کے بعد عبد الرحمن اسلام کی سایہ میں آ جاتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے۔ باپ بیٹا بیٹھے ہوئے ہیں، باتوں ہی باتوں میں حضرت عبد الرحمن حضرت ابوبکر صدیق اپنے والد محترم سے کہہ رہا ہے، ابا جان غزوہ بدر کے موقع پر جب آپ مسلمانوں کی طرف سے جنگ لڑ رہے تھے اور میں مشرکین مکہ کی طرف سے جنگ لڑ رہا تھا، کئی مرتبہ آپ کی گردن میری تلوار کے نیچے آئی، کئی مرتبہ آپ کا سر میری تلوار کے نیچے آیا، لیکن آپ کی محبت مجھ پر غالب آ گئی اور میں نے آپ کو باپ کہہ کر چھوڑ دیا۔ ابا جان غزوہ بدر کے موقع پر میں نے آپ کی جان بخش دی تھی۔ بیٹا کہہ رہا، باپ کا جواب سنو، ایک مومن باپ کا، ایک مسلمان باپ کا جواب سنو۔ وہ بھی تو عبد الرحمن سے محبت کرتے تھے، ان کے دل میں بھی تو اپنی اولاد کے لیے محبت تھی، لیکن اولاد کی محبت ایک جگہ۔ حضرت ابوبکر صدیق بیٹا سے کہہ رہا ہے کہ بیٹا عبد الرحمن سن، میں نے تیری تلوار کے نیچے آیا تو تو نے مجھے باپ کہہ کر چھوڑ دیا، لیکن رب کعبہ کی قسم اگر تیری گردن میری تلوار کے نیچے آ جاتی، اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، بلکہ میری تلوار تیری گردن کے اوپر چل جاتی، میں تجھے قتل کر دیتا، اور تجھے قتل کرنے کے بعد میں اپنے دل کو یہ کہہ کر تسلی دے لیتا، یہ کہہ کر میں سکون پہنچا لیتا کہ میری تلوار سے کٹنے والا سر میرا بیٹا کا نہیں، میری تلوار سے کٹنے والی گردن میرا بیٹا کی نہیں، بلکہ یہ کٹنے والا سر اور یہ کٹنے والی گردن اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن کا ہے۔ یہ ہے محبت رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت۔ یہ محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ اچھا 8 چیزیں بتائی گئی، اگر 8 چیز کا خلاصہ میں آپ کے سامنے کیا تو میرے بھائی 2-2.5 گھنٹہ 3 گھنٹہ وقت لگ جائے گا، تو بہتر ہے کہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کے سامنے رکھی جائے۔ تو اچھا اسی طرح بھائیوں سے محبت، اچھا ایک چیز ہے اس میں، وہ ازواجکم، بیوی سے محبت، بیوی سے۔ اب لوگ بیوی سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ بیوی سے تو محبت کرتے ہیں۔ اچھا آپ کے دل میں نا
بیوی سے بھی زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت ہونی چاہیے. اب بتائیے ایمانداری کے ساتھ ہمارے دل میں کس کی زیادہ محبت ہے؟ بیوی کی. وہ کیسے؟ میں آپ کو ایک مثال کے ساتھ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ کی بیوی ہے، آپ سے کہہ رہی ہے، یہ خواہش ظاہر کر رہی ہے کہ جی مجھے نا 1000 دواری لے کر چلیے نا، 1000 دواری یا 3 پہاڑ قریب ہے آپ کے، جی مجھے 3 پہاڑ لے کر چلیے نا، گھومنے کا من کر رہا ہے. اب آپ کی بیوی ہے، گھما سکتے ہیں بھائی، جائز ہے. ایسی جگہ جہاں پر گندگی نہ ہو، برائی نہ ہو، ایک ایسی جگہ جو ایتہاسک پلیس ہو، آپ یقیناً اپنی بیوی کو وہاں پہ لے جا سکتے ہیں. تو اور ہاں، اپنی بیوی کی بات کر رہا ہوں، دوسروں کی بیوی کی نہیں بات کر رہا ہوں. آج کل ہمارے نوجوان تو اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسروں کی بیوی کے پیچھے زیادہ پڑے رہتے ہیں. اپنی بیوی کو گھمانا جائز ہے، دوسروں کی بیوی کو نہیں. تو اب آپ کی بیوی کو آپ کہہ کہ چلو ٹھیک ہے، اگر تم گھومنے جانا چاہتی ہو تو چلو میں تمہیں لے جانے کے لیے تیار ہوں. اب بیوی کہتی ہیں 5 منٹ ویٹ کر لیجئے، میں تھوڑا سج دھج کر تیار ہو جاتی ہوں. اب بیوی تیار ہو رہی ہے. کیسے تیار ہو رہی ہے؟ ہماری بیوی تیار ہو رہی ہے، ہونٹ میں 7-8 کلو لپسٹک پوت رہی ہے. لگاتی نہیں ہے. آج ہمارے گھر کی عورتیں لپسٹک لگاتی نہیں ہے، معاف کیجیے گا، لپسٹک پوتتی ہے. 8-9 کلو لپسٹک پوت دی، سینٹ وغیرہ پرفیوم وغیرہ لگا لی اور ایک دم ہیما مالنی کی طرح چھم چھام ہو کے نکل گئی. اب آپ اگر بیوی سے یہ کہیں کہ اچھا چلو پردے میں آؤ، یہ جو تم خوشبو لگائے ہو پہلے جاؤ نہا لو، کیونکہ باہر تمہارے لیے جائز نہیں ہے. ایک حدیث ہے ایما امرأۃ استعطرت فمرت بالقوم لیجدوا ریحها فہی زانیۃ. جاؤ تم پہلے نہا لو، یہ جو خوشبو آ رہی ہے پہلے اس کو ہٹاؤ. جو تم اس طرح جینس پینٹ شرٹ ٹاپ پہن کر جو نکلی ہو اور ایک دم ساڑی پہن کر چل جاؤ، حجاب پہن لو، حجاب کر لو. اب آپ کی یہ ہمت نہیں ہو رہی کیونکہ آپ جوڑوں کا غلام ہے. اب ہمت نہیں ہو رہی ہے. کیوں؟ اگر بیوی کو کہوں گا تو بیوی ناراض ہو جائے گی، بیوی مائکے چلی جائے گی. آپ من ہی من میں سوچتے ہیں چلو بیوی ناراض نہیں ہونی چاہیے، بھلے ہی کچھ ہو جائے. تو آپ بیوی کی ناراضگی سے آپ ڈرتے ہیں. میرے بھائی یہ محبت نہیں چلے گی. آپ کے دل میں تو یہ محبت ہونی چاہیے کہ آپ کی بیوی چاہے آپ پر ناراض ہو یا راضی ہو، چاہے آپ کی بیوی مائکے جائے یا آپ کے گھر میں رہے، وہ آپ کو دیکھنا نہیں ہے. دیکھنا تو آپ کو یہ ہے کہ آپ کی بیوی کے اوپر پردہ فرض ہے اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں. آپ بیوی کو جب بھی گھر سے باہر لے جائیں تو پہلے بیوی سے کہیں کہ آپ پردے میں آؤ، تبھی میں آپ کو باہر لے کر جاؤں گا، ورنہ میں آپ کو باہر لے کر نہیں جاؤں گا. میرے بھائی یہ محبت اور یہ سوچ اور یہ احساس آپ کے اندر ہونا چاہیے، اور یہی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں اور آپ کو بیان کر رہا ہے. ایک واقعہ بھی سنا دیتا ہوں. صحابہ کرام اللہ اور اللہ کے رسول سے کس قدر محبت کرتے تھے اور بیوی سے کس قدر محبت کرتے تھے. اور لوگوں سنو، آپ نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا. اور نوجوانوں، اپنی بیوی کی محبت میں گرفتار ہو کر، یعنی ایمان کا جنازہ نکالنے والوں، ایمان کا سودا کرنے والوں، اپنی بیوی کو راضی کرانے کے چکر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے والوں سنو. حضرت حنظلہ نوجوان صاحب یہ رسول ہے، ابھی نئی شادی ہوئی ہے. اور نوجوانوں، حضرت حنظلہ کی ابھی شادی ہوئی ہے، نئی نویلی بیوی ہے، بیوی کے ساتھ پہلی رات ہے، بیوی کے ساتھ سویا ہوا ہے. آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، اے مسلمانوں، نبی کی طرف سے اعلان آ گیا، تم لوگ جہاد کے لیے میدان کی طرف نکلو. او مسلمانوں، جہاد کے لیے میدان کی طرف نکلو. یہ آواز حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں آ جاتی ہے. وہ حنظلہ جو اپنی بیوی کے ساتھ پہلی رات ہے، بیوی کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، جلدی اٹھ جاتے ہیں. بیوی سے کہتے ہیں، اے میری بیوی، آپ کے ساتھ میری پہلی رات ہے، لیکن اے میری بیوی، نبی کی طرف سے یہ آواز لگا دی گئی، نبی کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا، مجھے میدان جنگ میں جانا ہوگا، مجھے بھی جہاد کے لیے ابھی نکلنا ہوگا.
بیوی کہتی ہے میرے شوہر آپ جانا چاہتے ہیں آپ جائیے. بیوی بھی جانتی ہے کہ اگر میں شوہر کو منع کروں گی, اگر میں شوہر کو روکوں گی تو میرا شوہر رکنے والا نہیں, اس لیے کہ میرا شوہر مجھ سے بھی زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں. بیوی کہتی ہے اے میرے شوہر آپ جنگ کے میدان میں جانا چاہتے ہیں, آپ شوق سے جنگ کے میدان میں جائیے, لیکن آپ کے اوپر غسل جنابت فرض ہو چکا ہے, آپ پہلے غسل کر لیجئے, پہلے آپ یعنی طہارت یعنی حاصل کر لیجئے, پہلے آپ پاک ہو جائیے. حضرت حنظلہ کہتے ہیں اے میری بیوی, نبی کی طرف سے اعلان آ جانے کے بعد اب تو میرے لیے نہانے کے لیے بھی وقت نہیں ہے, اب تو میرے پاس سونے یعنی پاکی حاصل کرنے کے لیے بھی وقت نہیں, غسل کرنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے. میرے بھائی حضرت حنظلہ بیوی سے جواب دیتے ہیں کہ اے میری بیوی, اور رہی بات کہ جنگ کے میدان میں جانے کے لیے پاکی شرط نہیں, طہارت شرط نہیں ہے. وہ لوگوں ذرا غور تو کرو اور ذرا اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھو کہ تم اپنی بیوی کے لیے کیا کر رہے ہو. اور حضرت حنظلہ پہلی رات اپنی بیوی کو چھوڑ کر جنگ کے میدان میں جا رہے ہیں. حضرت حنظلہ جانتے ہیں اگر میں جنگ کے میدان میں جاؤں گا میں وہاں پہ جا کے مارا بھی جا سکتا ہوں, جنگ کے میدان میں جاؤں گا وہاں پہ جا کر میں شہید بھی ہو سکتا ہوں, وہاں پہ جا کے میں قتل بھی ہو سکتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد میں دوبارہ اپنی بیوی کو دیکھ نہیں پاؤں گا. اس کے باوجود بھی حضرت حنظلہ جنگ کے میدان میں چلے جاتے ہیں. وہ لوگوں حضرت حنظلہ وہی صاحب رسول ہے, جنگ کے میدان میں وہ شہید کر دیے جاتے ہیں, جنگ کے میدان میں وہ قتل کر دیے جاتے ہیں, جس کے بارے میں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت حنظلہ شہید ہوئے میں نے آسمانوں کی طرف دیکھا, میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے اتر کر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دے رہے ہیں, آخری غسل دے رہے ہیں. میرے بھائی یہی تو پیغام ہے, یہی تو میسیج ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں اور آپ کو دے رہا ہے. لیکن معاف کرنا وقت کی قلت کی وجہ سے میں تو چیز آپ کے سامنے ذکر نہیں کر پاؤں گا. وہ لوگوں اور ایک دو واقعہ پر ذرا غور کر لیجئے کہ صحابہ کرام کس طرح اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے, اور آج ہم جیسے اور آپ جیسے بدنصیب مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول سے کس طرح محبت کرتے ہیں. جاؤ آج بھی تاریخ کے اندر وہ واقعہ موجود ہے, حضرت سعد بن ربیع کا واقعہ اٹھاؤ. اور نوجوانوں آؤ تو صحیح, تم بھی یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم بھی نبی سے محبت کرتے ہو, آؤ تو صحیح, دیکھو تو صحیح کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کیا چیز ہوتی ہے. جنگ احد کے موقع پر آپ کو معلوم ہوگا کہ 70 صحابہ کرام شہید کر دیے جاتے ہیں. کتنے صحابہ, کتنے شاید جنگ احد میں آئی تھنک 70 کے آس پاس جی. اچھا جنگ بدر میں, جنگ احد میں معاف کرنا میں بھول رہا ہوں سنکھیا کتنی ہے, تو بہت سارے مسلمان شہید ہوتے ہیں جنگ احد کے موقع پر بھی. یہی وہ جنگ ہے کہ جب مسلمانوں نے اللہ اور اللہ کے رسول جو شوال مہینے میں لڑی گئی تھی, یہ جنگ شوال مہینے میں, اور یہی وہ جنگ ہے کہ جس میں صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی تھی, تو جس کی بدولت مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا. جنگ احد کے موقع پر حضرت سعد بن ربیع بھی شہید کر دیا جاتا. اللہ اکبر, ذرا واقعہ دیکھیے وہ نبی سے کس قدر محبت کرتے تھے. حضرت سعد بن ربیع جنگ احد کے موقع پر دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے. میرے بھائی جنگ ختم ہو جاتی ہے, مسلمانوں کو نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اللہ اکبر, اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ربیع کو ڈھونڈ رہے ہیں. سعد بن ربیع کہاں ہے, سعد بن ربیع نظر نہیں آ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کوئی ہے جو مجھے بتائے گا کہ سعد بن ربیع کہاں ہے. ایک صحابی رسول نے کہا اللہ کے نبی میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ سعد بن ربیع کہاں ہے. وہ آدمی جاتا ہے جنگ کے میدان میں, چاروں طرف لاشوں کی ڈھیر ہے, چاروں طرف لاشیں بچھی ہوئی ہے, اور جنگ کی ڈھیر میں جا کر وہ سعد بن ربیع کو ڈھونڈ رہے ہیں, سعد بن ربیع کو تلاش رہے ہیں. وہ آواز لگاتا ہے وہ سعد بن ربیع تم کہاں ہو, لیکن سعد بن ربیع کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا, کوئی جواب نہیں آتا. جب وہ صحابی رسول یہ کہتا ہے کہ میں نبی کی طرف سے بھیجا گیا ہوں, اے سعد بن ربیع میں نبی کی طرف سے بھیجا گیا ہوں, اے سعد بن ربیع بتاؤ تم کہاں پر ہو. ایک یعنی لاشوں کی ڈھیر کے اندر سے آواز آتی ہے کہ میں سعد بن ربیع یہاں پر موجود ہوں. میرے بھائی وہ سعد بن ربیع کے پاس جاتے ہیں. سعد بن ربیع زخمی حالات میں پڑے ہوئے
ہیں. سعد بن ربیع زخمی حالات میں پڑے ہوئے ہیں, جسم میں تیر کے زخم ہے, جسم پر تیر لگے ہوئے ہیں. اور سعد بن ربیع اس موقع پر یعنی ان کی جان جا رہی ہے, یعنی ان کے پاس قوت گویائی بھی نہیں ہے, صحیح طریقے سے وہ بات بھی نہیں کر پا رہا ہے. اس وقت بھی وہ اس آدمی سے کہتا ہے جاؤ نبی سے میرا سلام کہنا. سعد بن ربیع کہتے ہیں زخمی حال میں پڑی ہوئے ہیں, اور اس صحابی سے کہتے ہیں جاؤ نبی سے میرا سلام کہنا, اور مدینے کے انصاریوں سے یہ پیغام دے دینا کہ اے مدینہ کے انصاریوں, اگر خدا نہ خواستہ نبی کو کچھ ہو گیا, اے مدینہ کے انصاریوں, او صحابی رسول ذرا سنو, اے مدینہ کے انصاریوں, اگر رسول کو کچھ ہو گیا, اگر خدا نہ خواستہ رسول قتل کر دیے گئے, اور مدینے کے اندر اگر ایک انصاری صحابی بھی بچ گیا, تو اللہ کے یعنی اللہ کے سامنے وہ کس طرح اپنا منہ دکھائے گا. یعنی وہ لاسٹ پیغام انصاری صحابیوں سے کہہ رہے ہیں, اپنی برادری سے کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں, آخری سانس تک نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنا. میرے بھائی وہ جنگ کے میدان میں پڑے ہوئے ہیں زخمی حال میں, لیکن اپنے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں, وہ اپنی بیوی بچوں کے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں. اگر وہ کہہ رہے ہیں تو نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ نبی کی حفاظت کرنا, تم لوگ نبی کی حفاظت کرنا. میرے بھائی یہی تو وہ محبت ہے جو محبت انسان کو دنیا میں بھی کامیاب کر دیتی ہے, اور یہی تو وہ محبت ہے جو محبت انسان کو آخرت پر بھی کامیاب کر دے گی. اس لحاظ کا میرا پیغام ہے کہ اپنے دل میں سب سے زیادہ نبی کے لیے محبت کیجیے. بھئی آپ کیا جانو کہ نبی کی محبت کیا ہوتی ہے. آج ہمارے سامنے جو بچے بیٹھے ہیں, جو نوجوان طبقہ بیٹھا ہے, انہیں کیا معلوم. آج تو یہ اپنی جوانی کو اللہ کے لڑکیوں کے پیچھے گھوم کر برباد کر رہا. آج ہمارا نوجوان طبقہ کیا جانے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کس چیز کا نام ہے. یہ تو آج پب جی گیم کھیل کر اپنی جوانی کو تباہ کر رہا ہے, پب جی گیم کھیل کر اپنی جوانی کو برباد کر رہا ہے. میرے بھائی گھر میں جانا, اپنے بچے کو یہ واقعہ سنانا, صحابہ کرام کے بچے اور اس دور کے نوجوان اللہ اور اللہ کے رسول سے کس قدر محبت کرتے تھے. بس ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں. جانا اپنے گھر میں, جب یہاں سے جلسہ سن کے